نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمعۃ المبارک شروع ہو چکا اور امید یہی ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوگا۔ جمعۃ المبارک بھی ہے، تاکرات بھی ہے، دو خصوصیات مل گئیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہی ہو، واللہ عالم۔ اگر ہم نے محنت کیے جانی ہے تاکہ ان 10 راتوں کے بعد کم از کم ہم یہ کہہ سکیں کہ انہی میں کوئی لیلۃ القدر تھی اور ہم نے تمام راتوں سے فائدہ اٹھایا۔ ہم لوگ آج کل ہماری جو سیریز چل رہی ہے حشر کے میدان کے جو حالات ہیں اور اس میں میری آپ بیتی، وہی انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے۔ کچھ دن یہی چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ہم ابھی تک یہاں پہنچے تھے کہ میزان لگ چکی ہے، لوگوں کی نیکیاں اور بدیاں تلنا شروع ہو گئی ہیں، کسی کو بھی ایک نیکی دینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے، ہر ایک کو باری باری ایک سائق اور ایک شہید لے کر آ رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آج یہاں سے اپنی بات کی شروعات کریں گے۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو آج سننے والے ہیں ہمارے دلوں پہ اس کا اثر ہو۔ رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارا سینہ کھول دے اس کے لیے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، اللہ میری بات لوگوں کے دلوں کے اندر چلی جائے، لوگ میری بات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ ہمیں نفع مند علم دینا، جو ہم سیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ علمنا ما ینفعنا، اللہ وہی سکھانا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ دل سے آج یہ دعا مانگ کے بیٹھے تاکہ واقعی ہمارے سینے کھل جائیں، واقعی باتیں ہمارے دل میں لگنے لگے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے اس وقت گھڑی قبولیت کی ہو اور ہماری یہ مانگی بھی دعا صرف رٹی رٹائی دعا نہ بنے، بلکہ یہ وہ دعا بن جائے جس سے ہماری زندگیاں جو پہلے چل رہی تھیں اس سے اب مختلف ہوں۔ رمضان کے بعد حشر کا میدان بڑی سخت جگہ ہوگی، بہت سخت جگہ ہوگی، اور کچھ دن سے جو ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کیا حالات ہیں وہاں پہ، کیسے کیسے لوگوں کی کہانیاں ہوں گی، کیسا مصیبت کا دن ہوگا وہ، جو دن 50,000 سال کا ہو اس کی مصیبت بھی کتنی لمبی ہوگی۔ اگر یہ باتیں آج ہمارے دل میں نہیں گھستی، نہیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی، تو خدا جانے کیا چیز پھر نرم کرے گی۔ اس لیے کہ رات ہے، تنہائی ہے، کوئی اور ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں قیامت کی بات اثر نہ کرے تو پھر دل بہت ہی سخت ہو چکا ہے۔ پھر پہلے اس دل کا علاج کریں، جب یہ دل صحیح ہوگا نا تو پھر رہی کوئی بات واقعی جو بتائی جائے گی اس امید ہوگی کہ پھر واقعی وہ بات دل میں جگہ پکڑ لے گی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم
حسبنا حسابا یسیرا۔ میں حشر کے میدان میں وہاں کھڑی ہوں جہاں میرے سامنے میزان لگی ہوئی ہے، ایک ایک کا نام پکارا جا رہا ہے، ایک ایک بندہ آ رہا ہے، اپنا نتیجہ لے رہا ہے، کوئی کامیاب ہو رہا ہے اور کوئی ناکام ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، ہر ایک سے چند ایک سوال ہیں جو ضرور پوچھے جاتے ہیں، جو بھی آ رہا ہے نا، کچھ کامن کوسچن ہے، سب کو اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ سب سے پوچھا جا رہا ہے زندگی کہاں گزار کے آئے، کن مشاغل میں زندگی گزاری، کدھر زندگی گنوائے۔ دوسرا، جوانی کا ہر ایک سے ضرور پوچھا جا رہا ہے کہ اس جوانی میں تم نے کیا کیا۔ جوانی میں اللہ نے طاقت دی تھی تمہیں، جوانی ایک نعمت ہے۔ دنیا میں تو جتنے جوان لوگ ہوتے تھے ان کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے حکموں پہ چلیں گے، کیونکہ وہ جوان ہوتے تھے نا۔ دنیا میں تو کہا کرتے تھے لوگ کہ تم تو جوان ہو، ابھی سے تم نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ دین تو صرف بوڑھوں کے کرنے کا کام ہوتا تھا، دین تو جوانوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، نانیوں دادیوں کے لیے ہوتا تھا۔ جوانی کو سمجھا جاتا تھا جوانی دیوانی ہے، وہ جوانی کیا جو مستانی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور میری نظروں کے سامنے آج کئی جوان ہیں جو لے جائے جا رہے ہیں جہنم کی طرف۔ مجھے دنیا کے وہ ان کے حال حلیے یاد آ گئے، وہ ان کے رنگ ڈھنگ یاد آ گئے۔ بھلا ایسی جوانیوں کا یہاں پہ کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کی تو وہ جوانیاں انہی مشاغل میں گزر گئی۔ تیسرا سوال ہر ایک سے مال کا ہو رہا ہے، کہاں سے کمایا مال؟ یہ تو ابھی حرام کی بات نہیں ہے، حلال مال بھی کہاں سے کمایا۔ کم ہی لوگ ہیں آج کہ جو اس سوال میں پاس ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میری دوستیں ہوا کرتی تھی دنیا میں، ان کے گھروں میں کبھی دیکھا ہی نہیں جاتا تھا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ شوہر چاہے رشوت سے لے کر آئیں، چور بازاری سے لے کر آئیں، شراب بیچ کے لائیں یا خنزیر بیچ کے لائیں، لاٹری والے پیسے لے کر آئیں، حلال لائیں حرام لائیں، ملاوٹ کر کے لائیں، کچھ بھی کر کے لائیں، ان کو نہیں فکر ہوتی تھی۔ آج وہ کیسے جواب دیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہم نے کہاں سے مال کمایا؟ دنیا میں تو کبھی پکڑے بھی نہیں گئے تھے، یہاں کیسے پکڑے جائیں گے؟ یہاں تو حلال کا بھی حساب ہے، تو حرام مال کو کدھر جواب دو گے؟ پھر مال کہاں خرچ کیا؟ یہ اس سے بھی مشکل سوال ہے، اس لیے کہ جب دنیا میں ہم کمائیاں کر لیتے تھے، ہم کہاں سوچتے تھے کہ ہمیں کوئی ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ کتنا ہم نے ضائع کیا، کتنا فضول رسموں پہ اڑا دیا۔ کتنی چیزیں میرے پاس گھر میں ہوتی تھی، پھر بھی میں اور لا کے رکھتی رہتی تھی، لیکن اللہ کے راستے میں دیتے وقت مٹھی کیوں میری بند ہو جاتی تھی۔ پھر علم کے متعلق ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے کتنا عمل کیا۔ علم تو تھا، عمل کرتے وقت تم کیا کرتے تھے؟ ہاں، اس وقت تو ہم دنیا میں کہتے تھے عمل ہم سے نہیں ہوتا، عمل کون کرے۔ اللہ اکبر۔ آج واقعی لگ رہا ہے کہ نجات نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ جس کے پاس عمل ہے نا، وہ بھی پریشان ہے، اس لیے کہ جب تک اعمال تل نہیں جاتے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہیں وہ آج بھی گھبراہٹ سے محفوظ ہیں۔ یہ لوگ مجھے اتنے لکی لگ رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہم لکی اس کو کہتے تھے
جس کو ہارورڈ میں پرنسٹن میں داخلہ مل جائے. دنیا میں ہم لکی اس کو کہتے تھے جس کو اچھی جگہ پہ نوکری مل جائے، جس کا کیریئر بن جائے. کہتے تھے بڑا خوش قسمت ہے، کیا بات ہے اس کی. مگر وہ سب چیزیں کتنی حقیر تھیں، کتنی ٹیمپریری تھی. آج جس مصیبت میں ہم سب کھڑے ہیں، اس سے جو محفوظ رہا نا، اس پریشانی سے جس کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے تھے، آج اس سے جو بچ گیا وہ ہے اصل خوش نصیب. آج جب دائیں بھی اپنے اعمال نظر آ رہے ہیں، بائیں بھی اپنے اعمال نظر آ رہے ہیں، سامنے جہنم نظر آ رہی ہے. جس چیز کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے اس کو پھر کیا خوش قسمتی اور کیا دنیا کے ہارورڈ اور پرنسٹن اور ڈگریاں اور جابیں. ان کے مالوں نے ان کو آج کسی کو نہیں بچایا. ان کے بڑے ہونے نے، ان کے سٹیٹس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. ان کی نوکروں کی فوج نے، وہ تو آج نظر بھی نہیں آ رہی. ان کے خاندان، ان کی برادریاں، اللہ اکبر، کھڑے منہ دیکھتے ہیں اگر کوئی کام نہیں آ رہا. ہائے دنیا، تو کتنی بے وفا تھی، ہم نے تجھ سے کتنی وفا کی، تیری خاطر ہم آخرت کو بھول گئے. دنیا، تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسے کرتی ہے. اگر لوگوں کو پتا ہوتا تو کوئی تیرے پیچھے ایسے ہلکان نہ ہوتا. مگر دنیا میں یہ دھوکہ کہاں کھلتا تھا. بہت قرآن میں ہم پڑھتے تھے کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے، مگر کہاں ہم سنتے تھے. بہت درسوں میں سنا کرتے تھے، ایک کام سے سنتے تھے دوسرے سے نکال دیتے تھے. ایسی پٹی بنی ہوئی تھی اس دنیا کی محبت کی، اس کو کمانے میں، اس کو رکھنے میں، اس کو سمیٹنے میں، اسی کو سجانے میں، سنوارنے میں، اسی میں ہم غرق رہے. دنیا ضرورت تو تھی مگر ہم نے تو اس کو مقصد بنا لیا ہوا تھا. اب تو بس حسرتیں ہیں اور غم میں اور دکھ ہے اور پچھتاوے ہیں. رب نے ظلم نہیں کیا، اس نے تو سب بتایا تھا. ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ. میں سوچ رہی ہوں آج اگر میرے اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہاری نیکیاں کم ہو گئی ہیں اور تمہارے گناہ بڑھ گئے ہیں، تو کون مجھے ایک نیکی دے گا. سوچتے ہی نا میری نظروں کے سامنے اپنے سارے رشتے دار آ گئے، میرے پیارے، میری دوستیں، میری ماں، میرا باپ، میرے وہ چاہنے والے جو میری محبت کا دم بھرتے تھے، میرے شوہر، سب میری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں. کون مجھے ایک نیکی دے گا. مجھے اپنی دوست کے ابو یاد آ گئے. وہ منتیں کرتے رہے، ان کو کسی نے ایک نیکی نہیں دی. مجھے کون بچائے گا. یہاں پہ تو بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں جہنم میں اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں. مجھے کون بچائے گا. یہاں پہ تو رونے سے اور فریادیں کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا. آج دعائیں کرنے سے بھی کچھ نہیں مل رہا. آج دعائیں بھی بے فائدہ ہو گئی ہیں. دنیا میں تو دعا مانگا کرتے تھے تو یہ امید ہوتی تھی کہ رب سن رہا ہے، رب کہتا تھا مجھ سے مانگو. آج دعا کے دروازے بھی بند ہو گئے، توبہ کے تو ہو ہی گئے. آج میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کے مجھے ہول پڑنے لگے. میں کہاں پہ جاؤں گی، جنت میں یا جہنم میں. کیا میں آج بچ سکوں گی. ہم دنیا میں سوچتے تھے کہ جو صدر کے، وزیر اعظم کے قریب ہوتا ہے نا، وہ بڑا آنریبل ہوتا ہے.
مگر یہاں پہ تو نہ کوئی صدر ہے اور نہ کوئی وزیر. آج آنریبل وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دیا ہوا ہے. یہ آنریبل لوگ ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں انصاف کیا کرتے تھے. یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی ذمہ داریاں جو ان پہ ڈالی جاتی تھی اس میں عدل کرتے تھے. ابھی میں یہ دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک دم میرے کانوں میں آواز پڑی، میری کزن کا نام لیا جا رہا ہے. میری کزن ہوا کرتی تھی شنو باجی، بڑی نیک عورت، دنیا میں اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ تھی نا، ان کے پاس اتنا کچھ تھا، اللہ نے ان کو بڑا کچھ دیا ہوا تھا. اس کے باوجود کبھی تکبر نہیں آیا تھا ان میں، کبھی اپنی بڑائی کی باتیں نہیں کرتی تھی. کبھی میں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں سنی تھی کہ جو شو آف کی ہو. اتنی عاجز مزاج تھی، اتنی نیک عورت ہوا کرتی تھی. ہم تو اس معاشرے میں رہتے تھے جہاں پہ بات بات پہ برادریوں پہ فخر، خاندان پہ فخر، حیثیت پہ فخر، گھروں پہ فخر، کپڑوں پہ فخر، اولاد کی بڑائیاں کرتے کرتے نہیں لوگ تھکتے تھے. ان میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. ان کو آج بلایا جا رہا ہے اور کیا خوبصورت قیمتی لباس ان کو دیا جا رہا ہے. جیسے دنیا میں ٹاپ کرنے والے بچے کو بلایا جاتا تھا نا، اور وہ ایسے کھڑا کر دیا جاتا تھا سب کے سامنے اونچی سی جگہ پہ، اور اس کو میڈل پہنایا جاتا تھا. ہاں شنو باجی کو دیکھو کتنی عزت مل رہی ہے، ان کو یہاں میڈل دیا جا رہا ہے. لوگ دنیا میں ان کو سنا کے چلی جاتے تھے اور یہ خود ہی جا کے پھر ان کو منانے لگتی تھی، خود ہی معافی مانگنے لگتی تھی، شرماتی نہیں تھی کسی سے معافی مانگتے ہوئے. اب ان کو کہتے تھے آپ کیوں اپنی بےعزتی کراتی، کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی، خود ہی ان کو آنے دے. کہتی تھی کوئی بات نہیں، میری کون سی عزت کم ہو جائے گی. دیکھو واقعی ان کی عزت کم نہیں ہوئی، ان کو تو اللہ نے آج عزت دے دی. ان کے بعد ایک اور بھی عورت آئی جو اپنے نوکروں کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی، نوکروں کو مارتی تھی، گالم گلوچ کرتی تھی. میرے سامنے میزان میں ایک طرف اس کی گالیاں اور برا سلوک جو اس نے نوکروں کے ساتھ کیا تھا ایک پلڑے میں رکھا گیا، اور دوسرے میں نوکروں کی چوریاں، ان کی کام چوریاں بھی اور ان کی بدزبانیاں بھی وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دی گئی. اور اس عورت کی بدسلوکی بڑھ گئی ہے تو اس کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا گیا. یا اللہ مجھے تو آج پتا چل رہا ہے کہ دنیا میں جو لوگ ظلم کیا کرتے تھے، ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ تو بچتے جا رہے ہیں، ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مگر تو چپ چاپ دیکھ رہا ہوتا تھا. ہم سمجھتے تھے ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں، مگر ہم بھول گئے تھے کہ تیری پاور سب سے بڑی پاور ہے. اور تجھے ظلم برداشت نہیں ہے، اسی لیے کئی بیگمات، کئی ہز ایکسیلنسی، ہز ہائینس ظلم کی وجہ سے آگ میں ڈالے گئے. جس نے دوسروں کے حقوق مارے ہیں آج تو خود ان کے لیے کھڑا ہو گیا. ایک انسان پہ کتنے حقوق ہوتے ہیں، کہیں والدین کے، کہیں شوہر کے، کہیں اولاد کے، کہیں ہمسایوں کے، کہیں رشتہ داروں کے، کہیں دوسرے مسلمانوں کے، کہیں مہمانوں کے، کہیں میزبانوں کے، کہیں ملازموں کے، کہیں محتاجوں غریبوں کے. اے اللہ ہم کہاں کہاں ان حقوق کا جواب دیں گے؟ کہیں کمی بیشی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہم کیسے بچیں گے؟ مگر ہاں میں نے دیکھا ہے فرشتے نے آج آواز ایک دی تھی اور اس پہ میری خالہ آئی تھی، میری خالہ کا نام لیا تھا. میری خالہ بھی بڑی نیک تھی،
نیکیوں میں بڑی دوڑ لگانے والی تھی، مگر میرے ماموں کے ساتھ ان کی ناراضگی رہتی تھی۔ جتنا بھی وہ معافی مانگتی تھی ان سے جا کے، ماموں کا دل ان سے صاف ہوتا ہی نہیں تھا۔ اسی ناراضگی میں دونوں دنیا سے چلے گئے تھے، اور ظاہرہ قطع رحمی کرنے والوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آج خالہ کا کیا ہوگا؟ خالہ جب آئی تھی نا تو ان کے اعمال تلنے سے پہلے اعلان ہو رہا تھا کہ کسی حق تو نہیں انہوں نے دینا۔ اس وقت ماموں کھڑے ہو گئے تھے، ماموں کو بھی رحم نہیں آیا تھا، اور انہوں نے آ کے کہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے یہ کیا یہ کیا، میں تو نہیں اس کو معاف کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماموں سے کہا کہ وہ اوپر دیکھو جنت کی طرف۔ ماموں کو کچھ دکھایا گیا، پھر انہوں نے کہا یا رب یہ تو چاندی کے بلند شہر ہیں، سونے کے محلات ہیں، موتیوں سے آراستہ ہوئے میں، یہ کسی نبی کے ہیں یا کسی شہید کے ہیں یا کسی صدیق کے لیے بنائے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا تھا کہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت دے دے مجھے۔ تو ماموں نے پوچھا یا رب ان کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تم دے سکتے ہو۔ ماموں کہنے لگے وہ قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی بہن کو معاف کر دو۔ لو آج ماموں نے خوشی سے معاف کر دیا۔ خالہ کو زندگی بھر نہیں کرتے تھے معاف، آج اللہ نے معاف کروا لیا، اس لیے کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا اللہ ان کو اس طرح بچا لیتا ہے، خود ان کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خالہ کو ساری زندگی یہ قلق رہا کہ کہیں قطع رحمی نہ ہو جائے، کہیں قطع رحمی نہ ہو جائے۔ بعض دفعہ انسان قطع رحمی کرنا نہیں چاہتا، معافیاں بھی مانگتا ہے، مگر دل کہاں دوسرا صاف کرتا ہے۔ آج دیکھو اللہ نے کیسے صلح کرا دی۔ کئی ایسے بھی آج آئے ہیں جو وہ گناہ لے کے آئے ہیں جن کو انہوں نے بہت ہلکا سمجھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ گناہ بہت سخت لگے تھے، اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا تھا ان پہ۔ وہ آرام سے آ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے ہم نے کون سے ایسے بڑے گناہ کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، اللہ کے فرشتے غضبناک ہوئے، اور سب دنیا کے سامنے ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نا گھسیٹ کے منہ کے بل اور جہنم میں ڈالا گیا۔ وہ چلا رہے تھے ہائے ہم برباد ہو گئے، تو فرشتے ان سے کہتے جاتے تھے آج ایک بربادی کی بات نہ کرو، آج تو کئی بربادیوں کو بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ کسی اور کا نام لیا گیا۔ اب یہ کون ہے جس کا اتنا اکرام، اتنی عزت؟ اس کے تو گھر والوں کو بھی بلایا جا رہا ہے، اس کے ماں باپ بھی جا رہے ہیں۔ آج اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے، ایسا تاج جس کی زبردست روشنی نکل رہی ہے، اور اعلان ہو رہا ہے یہ والدین ہے اس کے جس نے قرآن پڑھ کے اس پر عمل کیا۔ جیسے ہماری دنیا میں آنر والے اسٹوڈنٹس کو ان کے ماں باپ کو سٹیج پہ بلایا جاتا تھا، آج یہاں پہ بھی ماں باپ کو اتنا بڑا احساس دیا جا رہا ہے۔ خود ان کو تو اس سے بھی بڑا پیکیج ملنے والا ہے، بہت بڑا پیکیج۔ لوگوں کو ہزار ہزار رکعت پڑھنے پہ جتنا اجر میں نے ملتے ہوئے دیکھا ہے نا، ان کو صرف ایک آیت سیکھنے پہ اتنا اجر مل رہا ہے، اور بڑے بزرگ فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اتنا پروٹوکول ہے ان کا۔ ان کو اہل القرآن اور اہل اللہ کہا جا رہا ہے، اور قرآن بھی قریب کھڑا تھا جب ان کا حساب ہو رہا تھا سفارش کرنے کے لیے، کہ اگر آج میری سفارش کی ضرورت پڑی تو میں جھگڑوں گا اس کے لیے،
کیا بات ہے ایسے لوگوں کی، کیا عزت ہے ان کی، اسی لیے ان کے لیے کامیابی کا فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ اور دیکھو ان کے چہرے کیسے خوشی سے تمتما رہے ہیں، جتنا رشک آ رہا ہے ان پہ، جی چاہ رہا ہے میں دنیا میں واپس چلی جاؤں، سارے کام چھوڑ کے نا بس قرآن میں لگ جاؤں، اتنا زبردست اکرام ہے ان کا۔ میں بھی قرآن سیکھتی تھی مگر میں تو واجبی سا سیکھتی تھی، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، حق ہی نہیں ادا کیا، پوری محنت ہی نہیں کرتی تھی۔ 100 باتیں مجھے یاد آ جاتی تھی قرآن پڑھتے وقت۔ آج میں بھی اچھی طرح محنت کر کے آئی ہوتی تو میرے ماں باپ کتنے خوش ہوتے نا، اور اگر میری نیکیاں کم ہونے لگتی تو یہ قرآن میرے لیے سفارشی بن کے کھڑا جاتا۔ ایک اور آدمی کا نام لیا گیا ہے، فلاں بن فلاں آ جائے، یہ خوشی خوشی جا رہا ہے، لگتا ہے اس کے پاس بہت نیکیاں ہیں۔ ہاں واقعی اس کی نماز بھی آ رہی ہے، آج تو نماز کی بھی ایک شکل ہے، نماز ایک شکل میں آ رہی ہے، زکوٰۃ ایک شکل میں آ رہی ہے، روزے کی بھی شکل ہے۔ کسی کی نمازیں بڑی خوبصورت آئی ہیں شکلوں میں، کئیوں کی بیچاری اتنی بری حالت میں آ رہی ہیں، بالکل خستہ حالت میں۔ کئیوں کے روزے اتنی بری حالت میں آ رہے ہیں اور کئیوں کے اتنی اچھی حالت میں، اتنے خوبصورت، لگتا ہے انہوں نے دنیا میں سنوار کے نماز کو پڑھا ہوگا نا، جب ان کی نمازیں ایسے آ رہی ہیں۔ نمازیں بھی آج سفارش کر رہی ہیں، روزے بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ آدمی، اس کی نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، زکوٰۃ بھی آئی، لیکن پھر بھی ایک اعلان جب ہوا ہے کہ جس کے حقوق اس نے دینے ہیں وہ سب آ جائیں، تو لوگ اتنے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہہ رہا ہے میرا مال ناجائز ہتھیا لیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہہ رہا ہے میرے پیر پہ اس نے سٹیپ کر کے میرے پیر کو کچل دیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے میرے پر تہمت لگائی تھی۔ ساروں نے شکایتوں کے دفتر کھول دیے ہیں، کوئی بھی آج معاف کرنے کو تیار نہیں ہے کسی کو۔ کہاں کوئی معاف کرے گا؟ اس کی تو بیوی بھی یہ کھڑی ہے، اس کے تو رشتہ دار بھی یہ کھڑے ہیں، غیر تو غیر، اپنوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی نیکیوں سے حقداروں کو ان کا حصہ دے دو۔ اور دیکھو کہیں بیوی نیکی لے کے جا رہی ہے، کہیں رشتہ دار نیکیاں لے کے جا رہے ہیں، کئی غیر لوگ نیکیاں لے کے جا رہے ہیں۔ اس کو نیکی سے محروم کر کے بھی یہ لوگ خوش ہیں، اداس نہیں ہیں، اس لیے خوش ہیں کہ چلو آج تو ہمیں بڑی ضرورت تھی ایک نیکی کی، چلو آج اتنی ساری نیکیاں اسی سے مل گئیں۔ اس نے بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا، رشتہ داروں کے ساتھ برائیاں کی، آج یہ کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اپنا، اور کسی کو روک نہیں سکتا، کسی سے واپس چھین نہیں سکتا اپنی نیکی۔ اب اس کا اعمال نامہ اپنا تولا جائے گا، کیونکہ اب اعمال نامہ فائنل ہوا ہے۔ جب دینا لینا ہو جائے، ایڈیشن سبٹریکشن ہو جائے، اس کے بعد اعمال نامہ تلتا ہے۔ آدھی سے زیادہ نیکیاں تو پہلے ہی غائب ہو چکی ہیں، ہاں گناہ باقی پڑے ہیں۔ پہلے نیکیاں زیادہ تھیں، اب گناہ زیادہ ہو گئے، اس کے لیے ناکامی کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ واقعی آج کا دن خافضۃ الرافعہ ہے۔ ہاں میں نے سورہ واقعہ میں پڑھا تھا کہ وہ دن ہوگا جو نیچوں کو اونچا کر دے گا، اونچوں کو نیچا کر دے گا۔ واقعی جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے، اللہ اکبر، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ آج ان کی نیکیاں اس طرح اڑ جائیں گی۔
اور آج مجھے سب سے زیادہ